بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حق نیوز کی پوری ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ جنہیں کرنے سے انسان کو اجر ملتا ہے، لیکن ان میں اگر ریاکاری کا کوئی عنصر آ جائے تو وہ عبادت رد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر اگر ریاکاری کا بھی کوئی عنصر آ جائے تو وہ عبادت پھر بھی قبول ہوتی ہے۔ خود حدیث مبارکہ میں اس کے متعلق اشارہ فرمایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے تو پھر بھی وہ عند اللہ ماجور ہوگا اور اس کو اجر ملے گا۔ یہ عبادت، اس کے لیے بہت زیادہ لوازمات کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ اس کے لیے تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بندہ پاک ہو، چلتے پھرتے ہماری زبان پہ اگر وہ ورد جاری رہے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ پھر جو جس قدر محبت، خلوص اور توجہ سے کرتا ہے اس کا اجر اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میری مراد درود شریف۔ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات کا اگر اس کو حسن کہا جائے تو یہ بات بالکل بجا ہے۔ حتیٰ کہ عبادتوں کا مغز جو ہے وہ دعا کو کہا گیا ہے، اور دعا کی قبولیت کا جو ذریعہ ہے وہ درود شریف قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں اس کے شروع میں بھی درود پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں بھی درود کے کلمات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ جب بندہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو عند اللہ وہ دعا جو ہے وہ جلدی مقبول ہو جاتی ہے۔ آج اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنی اس نشست میں مدعو کیا ہے جناب حضرت علامہ مولانا غلام عبد القادر نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں بڑی خوبصورت آواز کے مالک جناب حافظ محمد مصباح الدین الحسینی زئی صاحب۔ میں زئی صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، قرآن و حدیث کے اندر قرآن میں حکم ہوتا ہے درود شریف کے پڑھنے کا، پھر احادیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں درود شریف پڑھنے کا طریقہ بھی بیان ہوا۔ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو درود پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، اور پھر اس کے بہت سارے فضائل بھی ملتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ درود شریف کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو برکات ہیں اس کے متعلق ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ مولانا قیصر قریشی صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، درود پاک کی فضیلت، یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے، وہ چاہے نماز ہے، وہ چاہے روزہ ہے، وہ چاہے حج ہے، وہ چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے وہ صدقات و خیرات ہیں، اس میں رب العالمین خود انوالو نہیں ہوئے۔ یہ واحد ایک امر درود و سلام کا ہے۔ جب باری اللہ کے حبیب اور محبوب کی آئی، جب باری میرے اور آپ کے اور ہم سب کے آقا نامدار کی آئی، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی رحمت پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان اللہ، ہے ایمان والو تم بھی اپنے نبی رحمت پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، بہت تو خوب۔ علامہ صاحب، میں ایک اصولی بات آپ کے گوش گزار کر کے تو اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فعل مضارع کا صیغہ اللہ عز و جل نے استعمال فرمایا، اور فعل مضارع میں تسلسل اور دوام ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل جب سے ہے
جی ازل سے ہے، جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ اپنے حبیب پہ درود و اسلام کے تحفے بھیج رہا تھا، سبحان اللہ، اور اب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود و اسلام کے تحفے بھیج رہا ہے، سبحان اور اللہ، جب کچھ نہ رہے گا تب بھی خالق کائنات اپنے حبیب پر درود و اسلام کے تحفے بھیجتا رہے گا اپنی شانوں کے مطابق. اپنی شانوں کے مطابق. جی اب صلات کا معنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ صلات کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی جائے تو اس سے مراد نزول رحمت ہے، جی جی اور اگر صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا و استغفار ہے کہ فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے مالک جو تو نے اپنے حبیب کو درجہ عطا فرمایا ہے اس کو چھپا کر اسے اگلا درجہ عطا فرما دے. اللہ اکبر. اور جب صلات کی نسبت ہم امتیوں کی طرف ہو، بندوں کی طرف ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا الہی اپنے حبیب کے توسل سے تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ سبحان تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں جی کہ جو اللہ عز و جل نے جی ہم امتیوں کو درود و اسلام کا حکم فرمایا ہے، جی جی اس میں فائدہ ہم امتیوں کا ہے، سبحان اللہ، اس میں فائدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، جی بلکہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہم امتی. ہم امتیوں کا ہے. جی جی جیسے کہ اب میں چند فوائد آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جی جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی میرا کوئی امتی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و اسلام کا تحفہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان مزید آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ نے خود ہی پوچھا ہے میرے اصحاب تمہیں پتہ ہے کہ ایک درجہ کتنا ہے؟ جی اصحاب رسول عرض گزار ہوئے اللہ و رسول عالم، جی اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جاننے والے بے ہیں. شک، سبحان اور ایک اللہ. روایت میں یہ ہے کہ اصحاب رسول نے جو ہم اپنے سیڑھیوں کے سٹیپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درجہ ہے، جی جی اصحاب رسول نے یہ سمجھا، آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں، جی جو اللہ کے ہاں ایک درجہ ہے وہ یہ ہے زمین سے لے کے آسمان تک. سبحان اللہ، اللہ جو اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و اسلام کا تحفہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ زمین و آسمان جتنا عروج و بلندی عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ خود اندازہ لگائیں جو دن میں 100 مرتبہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام کا تحفہ بھیجے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جو 500 مرتبہ بھیجے اور جو 1000 مرتبہ بھیجے اور جو اس سے زیادہ لا تعداد مرتبہ بھیجے اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے ایک مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، یعنی جو شخص قرب مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، سبحان اس کا وظیفہ آپ نے خود ہمیں بتایا. آپ نے فرمایا تم مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں قرب مصطفیٰ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. جب تمہیں بات کی قرب مصطفیٰ حاصل ہو جائے گا جی. اس قرب کی برکت سے اللہ تمہیں قرب خدا بھی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. کائنات میں انسان کا جو مدعا ہو سکتا ہے جی. بندہ مومن کا جو سلیم الفطر شخص ہے جی وہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہی ہے. بالکل. اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے. بالکل یہی تو بات. میرے آقا کریم نے گویا یہ راستہ بتا دیا کہ میرا قرب چاہتے ہو تو درود پڑھو کثرت سے، جی جسے میرا قرب مل جائے گا جی. وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا. اور کیسر بھائی یہ دیکھیں کتنی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ. ایک اور مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے امتیو اگر تم اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، سبحان اللہ، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنا چاہتے ہو، سبحان اللہ، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. آپ نے ایک وظیفہ دے دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و اسلام کے تحفے بھیجو، اللہ تمہیں اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے. سبحان اللہ، اپنی رضامندی کی دولت سبحان اللہ. یہ تو درود شریف کی فضیلت تھی. ایک میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو آپ یہ ضرور بتائیں کہ جو درود شریف کے کلمات ہیں ان میں جو آل کا ذکر آتا ہے اور جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، ابتداءً جو ہے وہ جتنی بھی مستند احادیث کی کتب ہیں ان میں آل کا ذکر ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو آج کل لوگ لکھنے میں بھی یہ اتنے تکلف میں نہیں پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ بھی ضروری ہے، اس کا حصہ ہے. جی علامہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو
خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تصلی صلاۃ البطیرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب مجھ پر دم کٹا درود و سلام نہ بھیجا کرو. اللہ اکبر. ایسا درود و سلام جو ادھورا ہو، جو انکمپلیٹ ہو، جی ایسا میری خدمت میں پیش نہ کیا کرو. جی اصحاب رسول بڑے متعجب ہوئے جی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صلاۃ البطیرہ، یہ دم کٹا درود و سلام کون سا ہے؟ یہ انکمپلیٹ کیا ہے ہمیں بھی بتائیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دم کٹا درود و سلام یہ ہے کہ تم مجھ پر تو درود و سلام کا تحفہ بھیجو لیکن میری آل اولاد کو اس سے نکال دو. اللہ اکبر. پھر آپ سے پتہ کیے گا مل آلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین. سبحان اللہ. کیا آپ نے فرمایا میری آل میں ہوں، میرا علی ہے، میری سبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ ہیں، اور میرے حسن و حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ میری آل اولاد ہیں. جی یعنی کہ ان کو خاص کیا گیا. جی ان کو خاص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات، خوبصورت آپ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا خود منع فرمایا ہے. جی 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 بالکل. یہ نہیں کہا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ترغیب دینا کہ تم یہ بھی ساتھ پڑھ لیا کرو آل کا پڑھ، یہ نہیں فرمایا ادھورا بھیجو ہی نہ. بھیجو ہی نہ. اللہ کے حضور وہی درود و سلام پیش مقبول ہوگا جس میں سرکار کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بقیہ 4 افراد ہیں یعنی مولا کائنات سیدہ پاک اور حسنین کریمین ان کو شامل کیا جائے گا تو وہ درود و سلام اللہ عز و جل کی دربار میں مقبول و منظور ہوگا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کہی. یہاں چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. نعت کے ماں بعد ہم پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. حافظ محمد مصباح الدین الحسینی ضیائی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا. بے نیاز شاہ بطحا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا. اور جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل، جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل، وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا، وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا. دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا. اور جس گناہ گار پہ آقا کی نظر ہو جائے، جس گناہ گار پہ آقا کی نظر ہو جائے، اس کو
کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کو خالق کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا، اور تجھ کو اللہ نے شاہکار بنا رکھا ہے، تجھ کو اللہ نے شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ جیسا نہیں ہونے دیتا، اب کسی اور کو تجھ جیسا نہیں ہونے دیتا۔ پھر سب لکھتے ہیں کہ میں بھی شیدا ہوں نصیر اسی شاہ خوباں کا مگر، میں بھی شیدا ہوں نصیر اسی شاہ خوباں کا مگر، میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا، میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا۔ سبحان حضور شاعر ہفت زباں حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام بڑے خوبصورت انداز میں حافظ مصباح الدین صاحب پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی قبر پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ حال پر بھی درود پڑھنا ضروری ہے، جس کے بغیر درود قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اپنی روٹین میں معمول میں جو ہے وہ درود شریف کو شامل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کے حوالے سے سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے ٹائم 3 مرتبہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے اور شام کو پھر 3 مرتبہ درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے تو اللہ عز و جل اس شخص کے شب و روز کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 100 میں سے سب سے کم تر حاجت یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اپنے سامعین سے یہ التماس کروں گا اور میں پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور خود یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت عطا فرمائے کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ تو ایک دن میں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور درود و سلام کے تحفے بھیجیں۔ اور پھر آپ نے مزید ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ اللہ اکبر، ایک دن میں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا اپنا وظیفہ اور معمول بنا لیتا ہے وہ شخص اپنے مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنا ٹھکانہ جنت میں پہلے دیکھے گا پھر اللہ اسے موت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ویسے آپ نے بات کی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، پھر انسانوں کے یہاں صحت اور جسمانی مسائل بہت ساری جو ہیں ان کے ساتھ انسان لڑ رہا ہے۔ گویا
ایک مشین کی طرح لڑ رہا ہے، بالکل۔ اسے سکون اور قرار نہیں مل رہا۔ جی تو میرے آقا نے گویا وظیفہ بتا دیا جی جی کہ تمہاری 100 حاجتیں جو ہیں وہ جی۔ اللہ پوری کرے گا، 100 بار اپنے نبی پہ درود تو پڑھ کے دیکھو۔ بالکل ایسے اور ہی۔ ویسے بھی میرے خیال میں یہ وفا کا تقاضا بھی یہی جی ہے جی کہ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں آئے تو فکر امت ہے، جی آپ شباب کے عالم میں ہیں تو فکر امت ہے، آپ دنیا سے جو ہے وہ ظاہری پردہ فرما رہے ہیں تو جو ہے امت کی فکر ہے۔ اور جہاں بھی آپ، اور پھر وہ سفر معراج کو دیکھ لیجئے، جی وہاں بھی جاتے ہیں تو اپنی امت کو میرے آقا نہیں بھولے۔ بالکل ایسے تو جب آقا اتنی وفا کرنے والے ہیں، بالکل ایک امتی کا بھی یہ حق بنتا ہے بنتا ہے۔ اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اتنے کریم اور لجپال آقا کو دن میں یاد تو کر لیں، یاد تو کر لیں، بالکل۔ اتنے ویسے بدنصیبی کی بات ہے کہ جس کو دن میں ایک بار بھی درود پڑھنے کی سعادت نہیں ملتی۔ یہ ابھی آپ کی بات ہی سے مجھے یہ حدیث مبارکہ یاد آئی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو سید القراء ہیں، جی جن سے بارہا مرتبہ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے تھے، جی۔ آپ نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہوں، لیکن آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں آپ پر کتنا درود و سلام کے تحفے بھیجا کروں، اللہ کتنا وقت مقرر کریں۔ کتنا وقت مقرر کروں۔ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جو ٹائم ہے اس کے 4 حصے کرو، جی۔ اس میں سے ایک حصہ مجھ پر درود و سلام، اور بقیہ جو 3 حصے ہیں جی۔ وہ آپ اپنے دیگر جو کام کاج ہیں ان میں صرف کریں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر اس میں زیادتی ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جی جی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ٹائم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں، اللہ آدھا ٹائم آپ پر درود و سلام اور آدھا ٹائم جو ہے وہ اپنے دیگر معاملات کو طے کروں گا۔ اللہ آقا نامدار نے فرمایا ہے ابی ٹھیک ہے، اگر اس میں مزید اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ قربان جائیں اصحاب رسول پہ بھی سبحان اللہ۔ کہ وہ مزاج مصطفیٰ تھے، آشنائے مصطفیٰ تھے، آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کو سمجھ رہے تھے۔ جی۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ٹائم میں سے 3 حصے آپ پر درود و سلام کے تحفے بھیجوں گا، اور ایک جو حصہ ہے اس میں آرام بھی کروں گا اور اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں، کام کاج ہیں، ان کو بھی کروں گا۔ اللہ تو پھر آپ نے فرمایا اے ابی اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی دلچسپی ہے، بڑی لطافت ہے جی۔ کہ ایک محبوب اپنے محب کو کہہ رہے ہیں، جی جی اور اس میں بڑی لطافت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمہ دم ہر لحظہ جی آپ پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کیسر بھائی وہ علامہ صاحب آپ کی بات، آپ کے گوش گزار جی۔ کہ ہمیں سکون نہیں، ہم ٹینشنوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جی۔ تو آقا نامدار نے جب جناب ابی بن کعب نے یہ جملہ فرمایا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر لحظہ ہر دم آپ پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا رہوں گا، سبحان تو آقا نامدار نے فرمایا اے ابی اب اللہ تیری دین و دنیا کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس درود و سلام کی برکت سے اللہ تیری دین و دنیا کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہیں، اپنے پوشیدہ مسائل اور تکلیف کا حل نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے آقا نامدار پر درود و سلام ہے۔ جب ہم درود و سلام کے تحفے بھیجنا شروع کر دیں گے تو خالق کائنات ہمیں ہر طرح کا سکون عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مختصر وقت میں بڑی جامع گفتگو فرمائی علامہ میں۔ وقت کا پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے، آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ کے لیے ہر روز کی طرح ایک پیغام بھی یہ ہے، وہ یہی کہ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آقا نے ساری زندگی اپنی امت کو وہ نہیں بھولے ہیں، اور یہاں بھولنے کا یا نہ بھولنے کا، یاد رکھنے کا جو معاملہ ہے فقط دنیا تک محدود نہیں ہے۔ ہم گناہ گاروں کا جو آخرت میں بھی آسرا ہے وہ اپنے آقا کی ذات پہ ہے کہ وہ سفارش کریں گے، آپ کرم نوازی فرمائیں گے، آپ شفاعت کریں گے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ جب اتنی امیدیں آقا سے وابستہ ہیں تو کیوں نہ امتی محبت سے آقا کو یاد بھی کر لے، اور جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے ایک شخص بروز معاشر اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور
اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھوڑی پڑ جائیں گی اور اس کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، وہ پریشان حال کھڑا ہوگا۔ فرمایا ایسے میں ایک شخص وہاں میزان کے پاس آئے گا اور اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے، کاغذ کا کوئی ٹکڑا نکال کے گویا اس کے نیکیوں والے میزان اور پلڑے میں رکھے گا، تو فرمایا وہ پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص کون ہوگا اور وہ جو چیز رکھی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ میرا امتی ہوگا گناہگار، اور فرمایا وہ جو آنے والا ہوں وہ میں ہوں گا، اور جو میں نے اپنی جیب سے نکال کے وہاں رکھنا ہے وہ اس کا محبت سے پڑھا ہوا ایک بار کا وہ درود ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوگا۔ فرمایا جیسے ہی وہ درود اس کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں والے میزان کو باری کر دے گا۔ آقا پر کثرت سے درود پڑھتے رہا کریں، اپنی توجہ جتنی آپ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو برکتیں عطا کرے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔